بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان اور غزوہ خندق میں شاندار حکمت عملی۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا، جو عرب کے مشہور قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ ان کی زندگی کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا قبول اسلام اور غزوہ خندق میں ان کا کردار ہے، جو ایمان، حکمت اور قربانی کی شاندار مثال ہے۔ اسلام قبول کرنے کی داستان۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے منور کیا۔ وہ ایک ذہین، بہادر اور اثر رسوخ رکھنے والی شخصیت تھے۔ ابتدا میں وہ مشرک تھے اور کفار کے ساتھ مدینہ کے خلاف سازشوں میں شامل تھے۔ تاہم غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے مختلف قبائل کو جمع کیا تو حضرت نعیم کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار شخصیت، اخلاق اور دین کے پیغام سے متاثر ہوئے۔ ان کا دل گواہی دینے لگا کہ اسلام ہی حق دین ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں کفار کے خیموں سے نکل کر مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کی خواہش۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت نعیم بن مسعود نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں دین اسلام کی خدمت کا موقع دیا جائے۔ ان کا جذبہ یہ تھا کہ وہ اسلام کے لیے اپنی جان و مال قربان کر دیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دانشمندی اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک اہم ذمہ داری سونپی: غزوہ خندق اور قریش کے اتحاد کی سازش۔ غزوہ خندق کا شمار ان جنگوں میں ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کو کفار کی شدید دشمنی اور سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش، یہود بنی قریظہ اور دیگر قبائل نے مسلمانوں کے خلاف اتحاد بنا کر مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ حضرت نعیم بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی کہ وہ کفار کے اتحاد کو توڑنے کے لیے اپنی حکمت عملی استعمال کریں۔ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ کفار کے درمیان بد اعتمادی پیدا کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ حکمت عملی کا شاندار مظاہرہ۔ حضرت نعیم نے سب سے پہلے بنی قریظہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے ان سے کہا، قریش تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اگر یہ جنگ ہار گئے تو وہ یہاں سے واپس چلے جائیں گے، لیکن تم یہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی تم سے بدلہ لیں گے، اس لیے قریش سے ضمانت کے طور پر ان کے چند سرداروں کو اپنے پاس رکھو تاکہ وہ تمہیں دھوکہ نہ دیں۔ اس کے بعد حضرت نعیم قریش کے پاس گئے اور ان سے کہا، بنی قریظہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سازش کر لی ہے۔ وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ وہ تمہارے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر تاکہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت نعیم نے ان دونوں گروہوں کے درمیان اتنی بد اعتمادی پیدا کر دی کہ ان کا اتحاد مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اتحاد کا ٹوٹنا اور مسلمانوں کی کامیابی۔ قریش اور بنی قریظہ کے درمیان بد اعتمادی اتنی بڑھ گئی کہ دونوں نے ایک دوسرے پر شک کرتے ہوئے اپنے منصوبے بدل دیے۔ بنی قریظہ نے قریش کا ساتھ چھوڑ دیا اور قریش نے مدینہ کے محاصرے سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عملی کے ذریعے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کفار کا اتحاد ٹوٹ گیا اور مدینہ کا محاصرہ ختم ہو گیا۔ حضرت نعیم کا ایمان اور وفاداری۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان، حکمت اور اخلاص سے بڑی سازش کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔
ان کی ذہانت اور وفاداری نے نہ صرف مسلمانوں کو ایک بڑی فتح سے ہمکنار کیا بلکہ رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی کہ مشکلات کے وقت حکمت اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ نتیجہ: حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادقان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ ان کی قربانی اور کردار ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔